آٹے میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، پتی میں ملاوٹ، اور تو اور شعبان میں ملاوٹ۔ آپ سوچ سکتی ہیں، حیرت ہوتی ہے کس چیز کی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ملاوٹ خور قوم جو لائف سیونگ میڈیسن تک میں ملاوٹ کرے، وہ دین میں کیسے نہیں کر سکتی؟ مجھے اس پر حیرت ہرگز نہیں ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ماہ شعبان کی اپنی انتہائی فضیلت ثابت ہے، تو پھر ضعیف یا جھوٹی روایات کو سہارا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے، آپ بھی جانتی ہوں گی، سنا ہوگا، اور شاید یہ مانتی بھی ہوں کہ 15 شعبان کی رات کو شب برات، حالانکہ یہ شب برات پورے قرآن اور کتب احادیث میں کہیں ایک بار بھی نہیں آیا۔ آپ امیجن کریں، کہنے والے کہتے ہیں کہ شب برات عبادت کی رات، شب برات جاگنے کی رات، شب برات بیداری کی رات، شب برات فلاں تسبیح اتنی بار پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شب برات تقدیر کی رات، شب برات فیصلوں کی رات، شب برات جہنم سے آزادی کی رات۔ اس رات میں جس کا پتا گر گیا، جس کے نام کا گر گیا، وہ اسی سال فوت ہو جائے گا۔ شب برات معافی کی رات، شب برات قبرستان جانے کی رات، شب برات روحوں کے آنے کی بات، روحوں کے آنے کی رات۔ شب برات کی فضیلت تو دور، اس کا تو نام بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ شب برات کا لفظ قرآن و سنت میں تو دور، پوری عربی لغت میں نہیں ہے، جبکہ دین تو سارے کا سارا عربی میں ہے، اور اس عربی میں کہیں ایک بار بھی شب برات کا لفظ نہیں ہے۔ شب برات اصل میں فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی میں شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ اب جب یہ لفظ ہی ثابت نہیں تو قصہ ختم۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات عبادت کی رات، شب برات فیصلوں کی رات، شب برات جاگنے کی رات، شب برات اس چیز کی رات، اس چیز کی رات، وہ اپنے کہنے میں ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فضیلت تو دور، وہ تو صرف اس لفظ، اس نام کو ہی ثابت نہیں کر سکتے۔ جب یہ لفظ ثابت نہیں تو قصہ ختم۔ اب سنیے ماہ شعبان کی وہ حقیقی فضیلت جو سنن نسائی میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور دیگر بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حقیقی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور واللہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہاں غور کیجئے گا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہفتے کے ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 2 بار فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، فجر اور عصر کے وقت۔ فجر والے فرشتے عصر کے وقت اور عصر والے اگلی صبح کے وقت اللہ کے ہاں اعمال لے کر جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان احادیث سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ہماری ڈیلی پرفارمنس، ہماری ویکلی پرفارمنس اور ہماری اینول پرفارمنس اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ یہاں میری پیاری پیاری طالبات بھی بیٹھی ہیں اور معلمات بھی۔ آپ بتائیے، اسکول میں ڈیلی ٹیسٹ سسٹم بھی ہوتا ہے، ویکلی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، منتھلی بھی ہوتی ہے، پھر اینول ایگزام بھی ہوتا ہے۔
ایسے ہی رب تعالی ہماری ڈیلی پرفارمنس ٹوئس اے ڈے فجر اور عصر کے وقت، ہماری ویکلی پرفارمنس ٹوئس اے ویک ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے، سوار اور جمعرات، اور اسی طرح ہماری اینول پرفارمنس، ہماری سالانہ کارکردگی ایوری شعبان، ہر شعبان میں چیک کرتا ہے، اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اینول ایگزام ہے، ہمارے پورے سال کی رپورٹ اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، اور دیکھیں کہ جو ہمارا آخری کام ہوگا وہ سب سے پہلے اللہ دیکھے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلا جو تاثر پڑتا ہے، اگر آپ کوئی کوسچن سالو کریں اور اس میں آپ کی ٹیچر دیکھے کہ آپ نے مکمل صحیح کیا، آنسر صحیح دیا اور فل بائی فل حاصل کیے مارکس، تو کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ کے لیے ٹیچر کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی رب تعالی کے پاس جب اعمال نامے جاتے ہیں اور اللہ دیکھتا ہے کہ یہ جب اعمال میرے پاس آیا اس وقت بندہ روزے سے تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عطائیں اس پر مہربان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے لازم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اپنی سالانہ کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تو آپ جانتی ہیں نا کہ عبادت کا مہینہ ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو اس سے پہلے طہارت ضروری ہوتی ہے نا۔ تو رمضان کا مہینہ اگر عبادت کا مہینہ ہے تو شعبان کا مہینہ طہارت کا مہینہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، رمضان کی ایک خاص عبادت ہے روزہ، اس کا مقصد قرآن کریم میں کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون۔ تقوی کس دل میں آئے گا؟ جو دل پاک ہوگا۔ تو رمضان اگر متقی بنانے کا مہینہ ہے تو شعبان تقوی حاصل کرنے کے لیے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ دل صاف ہوں گے، دل طاہر ہوں گے، دل پاک ہوں گے تو ہی متقی بن سکیں گے۔ رمضان اگر شہر العبادہ ہے تو شعبان شہر الطہارہ ہے۔ رمضان میں اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو شعبان میں اپنے دل کو حسد، نفرت، کینہ، بغض، قطع کلامی، قطع تعلقی سے پاک کر لیجئے، کیونکہ یاد رکھیں کہ شہر الشعبان شہر الصلہ، شعبان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پھر خواہ روزے رکھیں، خواہ قیام کریں، عبادات کریں، ختم قرآن کریں، جو مرضی کر لیں، قطع تعلقی کرنے والے کے لیے فیصلہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات تو بہت کریں لیکن ایک رکاوٹ ایسی ہو کہ سارے عمل پھر قبول ہی نہ ہوں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، یہاں سے جاتے ہی کرنا ہے، وہ جس سے بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، دل میں ناراضگی ہے، خواہ قصور ان کا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے عمل اپنے رب سے قبول کروانے ہیں یا نہیں، آپ نے عبادات کا صلہ لینا ہے یا نہیں، تو پھر فوراً سے بات چیت میں پہل کریں، قطع تعلقی ختم کریں، صلہ رحمی کریں، تاکہ آپ کے اعمال قبول ہو سکیں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بگاڑے آپ اس کے ساتھ بناؤ، جو آپ کو اگنور کرے آپ اسی سے پہل کرو۔ تو شہر الشعبان شہر الصلہ ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ شعبان کا مہینہ نفلی عبادات کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فوراً سے آپ آنکھ کھلی اور عبادت شروع ہو گئی، پہلے جسم کو گرمانا پڑتا ہے، ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ لمبی لمبی بڑی بڑی عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے،
اپنی روح کو گرمانا ہے، اپنے جسم کو تیار رکھنا ہے، تو یہ شعبان کا مہینہ اصل میں رمضان کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ شب برات ورات کچھ نہیں، صرف ایک رات کی عبادت نہیں، بلکہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ایک دن روزہ نہیں، 1 سے 15 شعبان تک روزے ہی روزے ہیں۔ اور عبادت قبول کروانی ہے تو پہلے طہارت کریں، دل کی طہارت، دل کو پاک کریں، قطع تعلقی اور قطع کلامی کو ختم کریں، صلہ رحمی کی مثالیں قائم کریں، تاکہ آپ کے